امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے نکات جلد سامنے آ جائیں گے۔ بغیر ڈیل بھی افزودہ یورینیم کا حصول ممکن ہے۔ امریکی صدر نے افزودہ یورینیم سے دستبرداری ایران سے معاہدے کی بنیادی شرط قرار دے دی۔ کہتے ہیں ڈیل کی صورت میں ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جوہری مواد نکالنے کے لیے سوچا تھا، مگر وینزویلا کے مقابلے میں ایران میں فوج اتارنا خطرناک تھا۔ تہران امریکہ کو یورینیم کے حصول سے نہیں روک سکتا۔ جوہری مواد قبضے میں لینے کے لیے 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ لبنان میں امن کے امکانات پر پیش رفت ہو رہی ہے۔ روس اور یوکرینی صدور کی ملاقات ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ ایران کا کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا۔ ایرانی سرزمین پر حملے کے لیے استعمال ہونے والے امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی سیکیورٹی چھتری نے خطے کے تحفظ کی بجائے صرف بدامنی دی ہے۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر بیک وقت جنگ بندی ہی ایران کو قبول ہوگی۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر کا جنگ بندی کی مفاہمتی یادداشت کے مسودے پر تحفظات کا اظہار۔ محسن رضائی کہتے ہیں کہ مسودے میں موجودہ ابہام کو واضح کرنا ضروری ہے۔ امریکی صدر ایران پر اپنی شرائط مسلط کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں اور تہران کے مطالبات کو مبہم رکھنا چاہتے ہیں۔ بشکیک میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ایک اور ملاقات۔ پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے کے پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ داخلی سلامتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ امریکی صدر کی مداخلت سے پاک بھارت جنگ بندی ممکن ہوئی۔ ٹرمپ کو امن کے داعی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی سفارت خانے میں امریکہ کی 245ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مخلص ثالث کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے۔ اعتماد کے اظہار پر امریکہ اور ایران کے شکر گزار ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کوششوں کو بھی سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ اور امریکی عوام کو مبارکباد۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر بولی، پاکستان اور امریکہ کے درمیان عظیم شراکت داری ہے۔ اسلام آباد نے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی میزبانی کی۔ مضبوط پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے۔ ایران جنگ بندی پر صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی صدر ٹرمپ سے اوول آفس میں ملاقات قریبی رابطوں کا ثبوت ہے۔ روسی صدر نے پاکستان سے متعلق منفی سوال کرنے پر بھارتی صحافی کو لاجواب کر دیا۔ ولادیمیر پوٹن نے پاکستان کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا، پاکستان ایک بڑا اور خود مختار ملک ہے جس کی حیثیت اور اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے چین سمیت متعدد ممالک سے کثیر الجہتی تعلقات ہیں۔ پاکستان کو صرف کسی دوسرے ملک کے تناظر میں دیکھنا درست نہیں ہوگا۔ مزید کہا کہ ایرانی قیادت اور عوام روس پر اعتماد کرتے ہیں۔ افزودگی کی سطح کم کر کے مستقبل میں یورینیم پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ایران اور ابنۂ ہرمز کے واقعات کے بعد سب فلسطین کا المیہ بھول چکے۔ دنیا بھول گئی مگر فلسطین کا المیہ آج بھی برقرار ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہی مسئلہ فلسطین کا حل ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا آج آخری روز۔ رات 12 بجے سے جلسے جلوس اور کارنر میٹنگز پر پابندی عائد ہو جائے گی۔ 24 جنرل نشستوں پر پولنگ 7 جون بروز اتوار کو ہوگی۔ دیامر سے لے کر گلگت اور غزر تک سیاسی سرگرمیاں عروج پر۔ انتخابی دفاعی نعروں سے گونجنے لگے۔ ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم جاری۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق نے گلگت میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلگت کے عوام نے پاک افواج کا بھی بھرپور ساتھ دیا۔ گلگت کے غیور عوام کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ خرم دستگیر بولے، نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، عوام ان کو ہی منتخب کریں جو یہاں کی ترقی کے ضامن ہے۔ گلگت بلتستان انتخابات کے لیے 24 حلقوں میں تیاریاں مکمل۔ الیکشن کمیشن کو فنڈز، سیکیورٹی سمیت تمام سہولیات فراہم کر چکے۔ نگران وزیر اطلاعات گلگت بلتستان غلام عباس کہتے ہیں کہ صاف، شفاف اور پرامن انتخابات مکمل کرائیں گے۔ سیکیورٹی کے لیے پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد پولیس سمیت دیگر اداروں سے نفری منگوائی ہے۔
الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا، کہا کہ انتخابات کے انعقاد تک انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ العمل ہوگا۔ تمام نئی ترقیاتی اسکیموں، تبادلوں اور سرکاری تقرریوں پر پابندی عائد۔ انتخابی عمل کو آزاد، منصفانہ اور پرامن بنانے کے لیے تمام انتظامات بروقت مکمل کیے جائیں گے۔ ادھر صدر آزاد کشمیر کا دائر ریفرنس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ آزاد کشمیر مہاجر نشستوں پر دائر ریفرنس پر کل سماعت کرے گی۔ صدر آزاد کشمیر نے مہاجر نشستوں پر رہنمائی کے لیے گزشتہ روز ریفرنس دائر کیا تھا۔ آئندہ بجٹ 280 روپے فی ڈالر کی بنیاد پر تشکیل دیا جائے گا۔ اس سے قبل مالیاتی سٹرکچر 290 روپے فی ڈالر کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا تھا۔ وجہ جنگ میں تعطل کے بعد روپے کی فی ڈالر قیمت میں تبدیلی ہے۔ اب بجٹ کا کل حجم روپے کی نئی ویلیو کے حساب سے متعین ہوگا۔ اخراجاتی پہلو کو بھی اسی حساب سے فائنل کیا جائے گا۔ سرکاری اداروں کی آئندہ مالی سال کے لیے 451.3 ارب روپے سرمایہ کاری کی تجویز۔ OGDCL 178.9 ارب روپے کے ساتھ سرمایہ کاری میں سر فہرست۔ واپڈا نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 138.6 ارب روپے سرمایہ کاری تجویز کر دی۔ پاور سیکٹر اداروں نے 19.2 ارب روپے سرمایہ کاری پلان پیش کر دیا۔ ڈیزل مہنگا ہے، بجلیاں کا ٹیکس بہت زیادہ ہے، بل اتارنے میں کوئی نہ کوئی چیز بیچنی پڑتی ہے تو پھر بل ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا حکومت سے یہی امید رکھنا چاہتے ہیں کہ جو ابھی بجٹ آ رہا ہے اس بجٹ میں کسان کو ریلیف ملے۔ انرجی ٹیرفز جو ہے اس کو ایک دفعہ ریویو کریں، کیونکہ بجلی اور گیس جو ہے وہ اگر ہماری مسابقت نہیں ہوگی باقی ریجن کے ساتھ تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم گلوبل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ گورنمنٹ ہمارے کو ٹیکسوں میں ریلیف دے، کیونکہ پیٹرول بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے، گاڑی کی سیل تھوڑی سلو ہو گئی ہے، ریٹ کے حوالے سے ٹیکس ہمارے کو کم کیے جائے۔ وفاقی بجٹ سے قبل تاجروں، کسانوں اور شہریوں نے حکومت سے بڑی امیدیں وابستہ کر لیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ بجٹ میں زراعت کے شعبے کو خصوصی ریلیف، زرعی پیداوار پر آئے ٹیکسز میں کمی کی جائے۔ پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا ٹیکس کم کرنے کا مطالبہ کہا۔ انڈسٹری 68% سے زائد ٹیکسز کے بوجھ تلے ہے۔ تاجر پر امید ہیں کہ حکومت بجٹ میں موٹر سائیکل انڈسٹری پر آئے ٹیکس میں کمی کرے گی۔ پنجاب حکومت کا شرح خواندگی بڑھانے کے لیے بجٹ میں مجوزہ اقدام نان فارمل ایجوکیشن منصوبوں کے لیے 10 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز۔ شرح خواندگی بڑھانے کے لیے مجموعی 25 ارب روپے سے زائد کا پروگرام ہے۔ صوبے بھر میں نان فارمل سکولوں کے قیام کا منصوبہ شروع ہوگا۔ 15 اضلاع میں نان فارمل سکولوں کے لیے 1.016 ارب روپے کی تجویز۔ جنوبی پنجاب میں ایڈلٹ لٹریسی پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے کی تجویز۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تجارتی عدالتوں کے قیام کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ کمرشل کورٹس کے قیام کے قانون کا مسودہ تیار کرنے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان، وفاقی وزیر بلال اظہر قیانی کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی تجارتی عدالتوں کے قیام سے متعلق مسودہ قانون تیار کرے گی۔ پاکستان میں تجارتی تنازعات کے فوری حل کے لیے تجاویز مرتب کرے گی۔ نیپرا نے صارفین کے لیے ایک ساتھ بجلی مہنگی اور سستی کر دی۔ رواں سال کی پہلی سماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 1 روپے 98 پیسے فی یونٹ سستی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سماہی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق جون، جولائی اور اگست کے بلوں پر ہوگا۔ 3 ماہ تک ہر ماہ بجلی 1 روپے 98 پیسے فی یونٹ سستی ہوگی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 1 روپے 19 پیسے مہنگی کی اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ IMF کا خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور ذخائر میں کمی پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان IMF جولی کوزیک کہتی ہیں تیل کی قیمتوں کا مستقبل ایران جنگ کے دورانیے اور آبنائے ہرمز کی بحالی سے جڑا ہے۔ جولائی میں عالمی اقتصادی ترقی کے تخمینوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔
انہوں نے خبردار کیا کہ طویل تنازع کی صورت میں عالمی معیشت کو مزید دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ معاشی ترقی کی شرح 3.1% سے گر کر 2.5% تک رہ سکتی ہے۔ رکن پنجاب اسمبلی ثاقب جدھر کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ مقدمہ اداکارہ مومنہ اقبال کی مدعیت میں NCCIA میں درج ہوا۔ FIR کے مطابق ثاقب جدھر، اہلیہ سمیرہ خان اور ساتھیوں نے سائبر ہراسگی، بلیک میلنگ کی۔ ملزمان نے مومنہ اقبال اور اہل خانہ کو دھمکیاں دی۔ ثاقب جدھر کی پہلی شادی کا علم ہونے پر مومنہ اقبال نے شادی سے انکار کیا۔ انکار پر ثاقب جدھر نے پرائیویٹ ویڈیوز بھیج کر بلیک میل کرنا شروع کیا۔ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری۔ تازہ فضائی کارروائی میں 9 افراد شہید اور 8 زخمی ہو گئے۔ شہداء میں 3 بچے اور 2 خواتین بھی شامل۔ وادی بقا کے علاقے سوہمر میں 3 شہری شہید ہوئے۔ سور اور نبتیہ میں گاڑی اور موٹر سائیکل پر حملوں میں 3 افراد جاں بحق۔ دوسری جانب جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے میزائل حملے میں 1 اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ جرمنی کے فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر طیارے کا لینڈنگ گیئر اچانک خراب، مسافر طیارے کا اگلا حصہ زمین سے جا ٹکرایا۔ عملے اور گراؤنڈ سٹاف کے کئی ارکان زخمی۔ کمپنی کے ترجمان کے مطابق واقعے کے وقت مسافر طیارے میں سوار نہیں ہوئے تھے۔